غفلت اور سستی کی وجہ سے مسلسل نمازیں رہ جاتی ہیں. کیا نمازوں کے یوں چھوٹنے سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہمارے 4 مشہور فقہاء ائمہ ہیں ان میں سے ایک امام ہے حضرت امام احمد بن حنبل، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کوئی فرض نماز چھوڑ دے، قضا کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اگرچہ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک نہیں ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. یعنی خدا نخواستہ اس کی یہ غفلت، اس کی یہ بے توجہی، نماز کو لفٹ نہ کرانا، یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ خدا نخواستہ اس کا خطرہ موجود ہے کہ مرتے مرتے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور برا خاتمہ ہو اور کفر کی موت وہ مرے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم چلا جائے گا. اسلام میں کلمے کے بعد، عقیدے کے بعد سب سے زیادہ جس کام کی اہمیت ہے وہ نماز ہے. اس لیے نماز کے معاملے میں شریعت کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. آپ دیکھ لیں شریعت کہتی ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں، اشاروں سے. یعنی شریعت نے کسی بھی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، چھوٹ جائے آپ کو قضا کرنی پڑے گی. اس لیے اس میں غفلت کرنا، اگر کسی سے غفلت ہو رہی ہے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے میری گناہوں کی نحوست کو دور کر دے، مجھے نمازوں کی توفیق دے دے، مجھے نمازی بنا دے، مجھے اپنے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دے. ہم نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ ایسے وقت، ایسے بڑھاپے میں پہنچ کر اللہ کے سامنے اس پیشانی کو زمین پر رکھنا چاہتے ہیں لیکن پھر اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا، یا ایسی کیفیت یا ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ سجدے کی توفیق چھن جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دیں گے تو کچھ لوگوں کی کمریں اکڑ جائیں گی، کمر اکڑ جائے گی ان کی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے. خدا نخواستہ ہم ان لوگوں میں اللہ ہمیں شامل نہ کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. سب سے پہلی دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. پیغمبر اپنے لیے دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اللہ میری اولاد کو. ہم آج اپنی اولاد کے لیے یہ دعا تو کرتے ہیں اس کو مالدار کر دے، اس کی اچھی ڈگری مل جائے، اس کو اچھا بزنس مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے. یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا دے، میری بیٹی کو نمازی بنا دے، میری ذریت کو، میری نسل کو نمازی بنا دے. قرآن میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خود بھی ثابت قدمی سے قائم رہو. یہ اتنا اہم حکم ہے کہ شریعت اس میں کمپرومائز برداشت نہیں کرتی. اس لیے اس میں غفلت پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ہماری اسپرے کی دکان ہے، ہم 2 پارٹنر ہیں اور پارٹنر گھر پر ہوتا ہے اور میں دکان پر ہوتا ہوں، پوری دکان میرے حوالے اور کیش بھی میرے پاس ہوتا ہے. دوسرا پارٹنر کہتا ہے کہ یہ چیز 500 کی سیل کرنی ہے اور میں اپنے فن سے 700 کی سیل کرتا ہوں اور 200 اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں اور 500 دکان میں جمع کر لیتا ہوں. اور دوسرے پارٹنر کو بھی کہتا ہوں کہ 500 کی سیل ہوئی ہے، میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ تو گھر پہ آرام کرتا ہے، میں ہی دکان پر صفائی لین دین کرتا ہوں، دکان بھی ہماری اپنی ہے، دکان کا کرایہ اور بجلی کا بل بھی ہم نہیں لیتے. ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ جائز نہیں ہے. آپ کام کرتے ہیں تو آپ اپنا پرسنٹیج بڑھا دیں نا. مثال کے طور پر آپ اس کو کہیں کہ بھائی جو پروفٹ ہوگا اس کا 70% میں لوں گا، 30% آپ کو دوں گا، یا 60% میں لوں گا، 40% آپ کو دوں گا. یہ کر لیں. لیکن یہ کہ آپ نے اس کے ساتھ طے کیا ہوا ہے 50-50 کا اور بعد میں آپ دھوکے بازی کریں، یہ جائز نہیں ہے. یا پھر آپ یہ کر لیں کہ دکان کا الگ سے کرایہ مقرر کر دیں کہ بھائی 50-50 ہوگا لیکن دکان کا مثلا 10,000 کرایہ وہ میں آپ سے الگ لوں گا. کوئی معاملہ کلیئر کریں. اس طریقے سے بالکل خفیہ طریقے سے کام کرنا یہ صحیح نہیں ہے. Respected Mufti Sahab, the same rule of upbringing of children apply to people living in Pakistan. The situation in Pakistan is no better. Parents do not do tarbiyah there. ہاں یہ میں نے آسٹریلیا کے حوالے سے جو کلپ ریکارڈ کروایا تھا اس پہ کسی نے لکھا ہے کہ بھائی آپ نے یہ تو کہا ہے کہ اوورسیز بچوں کی تربیت کریں، پاکستان میں کون سا کر رہے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی ہم بچوں کی تربیت پہ تو ہمارا فوکس نہیں ہے، ہم بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں، تربیت پہ فوکس نہیں دیتے. حالانکہ قومیں تعلیم کی بنسبت تربیت سے ترقی کرتی ہیں. ان کی تربیت اچھی کر دیں، اس لیے کہ تعلیم تو ہر آدمی حاصل نہیں کر سکتا. بعض اوقات آپ کسی بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرے، وہ نہیں حاصل کر پاتا، یا اس کا ذہن نہیں چلتا، یا وہ چاہتا نہیں ہے، یا اس کی دل کچھ بھی ہو. لیکن اگر اس کی تربیت کر دیں، معاشرے کا اچھا انسان تو بنائیں اس کو.
اور ہم تو بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، کوئی خود ٹک ٹاکیں بنا رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گانے، پتہ نہیں کس طرف ہماری قوم جا رہی ہے. بچے جا رہے ہیں، ان کے رول ماڈل، ان کے آئیڈیل سب تبدیل ہو گئے. ہمارے بچوں کے رول ماڈل کون ہیں؟ فلم سٹار، ڈرامہ نگار، سنگر، اداکار، پرینکسٹر، مذاق کرنے والے، یہ سارے ہمارے رول ماڈل ہیں. ان کو ہم فالو کر رہے ہیں. بس جس کی زیادہ واہ واہ ہو، جس کی شہرت ہو، جس کی ویورشپ زیادہ ہو، جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں، وہ ہمارے بچوں کا رول ماڈل ہے. اپنے بچوں کی تربیت کریں. خدا نخواستہ ابھی یہ جو جنریشن جوان ہو رہی ہے، پتہ نہیں آگے کیا کیا گل کھلائے گی. عرفان کھتری انڈیا سے، میرا سوال ہے گھوڑا حلال ہے یا حرام؟ اگر حرام ہے تو مسئلہ ختم، اور اگر حلال ہے تو عام طور پر اس کی قربانی کیوں نہیں کرتے لوگ؟ گھوڑا مکروہ تحریمی ہے فقہ حنفی کے مطابق. باقی فقہا کے نزدیک حلال ہے، فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے. باقی یہ کہ قربانی کیوں نہیں کرتے، قربانی ہر جانور کی نہیں ہوتی. بہت سارے جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوتی. جیسے ہرن ہے، ہرن بھی حلال ہے نا، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو قربانی صرف 4 قسم کے جانوروں کی ہوتی ہے: گائے، بیل، بھینس، بھینسا جو اس جنس میں سے ہیں، پھر بکرا، بکری، دمبا، دمبی اور اونٹ، اونٹنی. یہ جو 4 قسم کی جو جانور ہیں، انہی کی صرف قربانی ہوتی ہے بس. السلام علیکم مفتی صاحب، امیر حمزہ کا سوال ہے. میں نے لاسٹ ویک بھی آپ سے کوسچن پوچھا تھا، آپ نے دونوں ویک آنسر نہیں دیا. کائنڈلی رہنمائی فرما دیں کہ اذان اور اقامت کے بعد کچھ لوگ آخر پہ، ہاں اس کا میں ابھی اسی سیشن کے شروع میں نے جواب دے دیا ہے. میں سمجھا کوئی اور سوال ہے. اچھا جناب مفتی صاحب، اگر عصر کی نماز قضا ہو جائے تو مغرب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں بالکل. اچھا جناب بشرف نگاہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، آپ نے تو لکھا لکھنؤ کے اسٹائل میں. عبداللہ میکا خیل دوحہ قطر سے. مفتی صاحب اگر نیت باندھ دی جائے، مثلا 2 یا 4 رکعت ہو، اسی میں 2 دفعہ غلط ہو گئے، وہ واجب غلطی جس پر سجدہ سہو ہوتا ہے، تو 2 غلطیاں بھی ایک سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جائے گی یا نماز دہرانی ہوگی؟ ایک سجدہ سہو کافی ہے، 2 سجدہ سہو نہیں کرنے، ایک ہی سجدہ کافی ہے. اچھا جناب مفتی صاحب مختصراً باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. مثلا امام کے پیچھے مقتدی ثنا پڑے گا یعنی رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ کہے گا یا نہیں؟ برائے مہربانی اس پہ ہمارا پورا کورس موجود ہے بھائی. نماز کورس کے نام سے ہمارے یوٹیوب چینل پر پوری پلے لسٹ موجود ہے، مفتی رشید آفیشیل کے نام سے جو ہمارا چینل ہے، اس پہ جائیں. اس کا جو آخری بالکل سیشن ہے کلاس نمبر 11، اس میں یہی طریقہ بتایا، وہ سن لیں. اچھا جناب اور کوئی سوال؟ بس یہی سوالات تھے جو ہمیں موصول ہوئے تھے. اگر آپ کوئی سوال مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسی سیشن کے کمنٹ میں اپنا سوال لکھ دیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو جو 8 بجے سیشن ہوگا اس میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا. اور نہیں تو ہمارے چینل پر کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں سوال لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا.